من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریزنٹیشن کے اندر میں لائف انشورنس کی اہمیت اور اس کی کیا افادیت ہے آج کے دور میں، اس پہ بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کے مختلف پلان ہیں ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ مشہور اور سیل ہونے والی پالیسی ہے جس کا نام انڈومنٹ پلان ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ایریا مینیجر ہوں کراچی سینٹرل زون میں۔ سب سے پہلے جو لائف انشورنس کا بینیفٹ ہے وہ بیسکلی آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی ہے آپ کی فیملی کے لیے۔ ایسے افراد جو بریڈ ارنر ہیں اپنی فیملی کے لیے اور اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، تو ان کے پاس اس طرح کا ایک کانٹریکٹ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جو آپ کی خاندان کو مالی تحفظ فراہم کرے۔ خدا نخواستہ کسی انتقال کی صورت میں ظاہر ہے ہمارے پاس اس ملک میں کوئی سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پالیسیز نہیں ہیں کہ جس میں ڈیتھ کی صورت میں جو ہمارا خاندان ہے اس کو کسی قسم کا تحفظ یا ان کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ ہو۔ لہٰذا اسٹیٹ لائف کی جو پالیسیز ہیں وہ ایک طرف اس قسم کی ناگہانی موت کی صورت میں آپ کی فیملی کو ایک سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور دوسری جانب اس کے اندر جو ہے وہ ویلتھ ایکومولیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ لائف کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف تحفظ فراہم نہیں کرتی بلکہ ایک اچھی انویسٹمنٹ اسکیم بھی ہے، کیونکہ جو آپ تھوڑے تھوڑے پیسے اسٹیٹ لائف میں پریمیم کی صورت میں جمع کراتے ہیں اس سے ایک طرف تو آپ کو مالی تحفظ ملتا ہے اور دوسری طرف وہ پیسے اسٹیٹ لائف مختلف جگہوں پر انویسٹ کرتی ہے۔ جو ہماری انویسٹمنٹس کے ذرائع ہیں جہاں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ بانڈز اینڈ سیکیورٹیز، ٹریجیبلز، اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے۔ اسٹیٹ لائف کے پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، پلاٹس ہیں جہاں سے رینٹل انکم اسٹیٹ لائف کے پاس آتی ہے۔ اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس ہے جہاں سے اسٹیٹ لائف کو کیپٹل گین اور ڈویڈنڈ کی مد میں ایک اچھا منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ بانڈز اینڈ سیکیورٹیز ہیں وہاں سے بھی ہمیں ریٹرنز ملتے ہیں جب وہ بانڈز میچور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی تھوڑی تھوڑی سیونگ جو ہے جو ہمارے آنے والے خاص طور پر جو بڑے ایکسپنسز ہیں جن میں بچوں کی شادیاں ہیں، تعلیم ہے، ہماری ریٹائرمنٹ ہے، یا کوئی گھر آپ کو خریدنا ہے، یا اس قسم کی جو بڑی ضروریات ہوتی ہیں اس صورت میں جو ہے پالیسیز بہت کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پالیسی کے دوران یعنی جب آپ پالیسی چلا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ لائف کی کم سے کم مدت کی جو پالیسی ہے وہ 7 سال کی ہے۔ جب آپ پالیسی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ہر سال بونس بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو پالیسی کے دوران اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اسٹیٹ لائف کیش ویلیو کا 80% جو ہے وہ آپ کو لون بھی جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ پالیسی جو ہے کوئی ایسی اسکیم ہے جس کا بینیفٹ ہمارے خاندان کو مرنے کے بعد ہوگا، یا جب اس کا دورانیہ مکمل ہو جائے گا تو ہی ہمیں پیسے ملیں گے، بلکہ بیچ میں بھی پالیسی کے دوران میں بھی کسی بھی قسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو پالیسی کی سرنڈر ویلیو کا 80% جو ہے وہ لون بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے وہ آپ کے لیے دوران میں بھی جو ہے وہ ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کے اندر
کچھ کرونیکل ڈیزیز اینڈ سرجریز ہیں کہ جس میں اگر ہمارے پالیسی ہولڈرز کو پیسے چاہیے ہوں، اس کے اندر میں آگے بتاؤں گا بھی، تو اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ اسٹیٹ لائف اپنے پالیسی ہولڈرز کو جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اور یہ لون جو کرٹیکل النس کے حوالے سے ہے وہ 5 سال کے بعد اپلیکیبل ہوتا ہے، پالیسی ہولڈرز کو ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آج کل کے ظاہر جو حالات ہیں اس میں بچت کرنا انتہائی مشکل ہے، لہٰذا اسٹیٹ لائف نے اب آپ کو یہ ایک سہولت فراہم کی ہے کہ آپ سالانہ بنیادوں پر، شش ماہی بنیادوں پر، سہ ماہی بنیادوں پر اور اب ماہانہ بنیادوں پر بھی کوئی پلان جو ہے وہ اسٹیٹ لائف سے لے سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنی بچت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو جب انسان کوئی کانٹریکٹ لے لیتا ہے، کوئی پالیسی بائی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک نظام میں لے کے آ جاتا ہے، ایک ڈسپلن میں لے کے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلانا وقت میں جو ہے وہ اس کو اپنی قسط ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح سے اس کی ایک سیونگ کی جو ہے وہ ہیبٹ جو ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے۔ اور جب تک ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی لائبلٹی نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ جو پیسے ہمارے پاس اگر بچت کی صورت میں ہوتے بھی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ انڈومنٹ پلان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بینیفٹس ہیں اور وہ کیا فوائد ہیں جو آپ کو اس پالیسی کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک انڈومنٹ پلان ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسٹیٹ لائف کے بعد بہت سارے پلان ہیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہم آپ کو تجویز کر سکتے ہیں کہ کون سی پالیسی آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ایک یہ بہت اسٹینڈرڈ پالیسی ہے اور بہت سے موارد میں آپ کے لیے کام آ سکتی ہے۔ اگر آپ ایک سال کے کوئی 1,25,000 یا 1,30,000 روپے کی بچت کر سکتے ہوں، یعنی مہینے کے تقریباً 10-11 ہزار روپے کی بچت کر سکتے ہیں، تو یہ پالیسی آپ کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں سمجھانے کے لیے میں نے 40 سال کی عمر جو ہے وہ فرض کی ہے کہ اگر کوئی شخص 40 سال کا ہے یا کوئی خاتون 40 سال کی ہیں تو اس کی لائف پہ کتنا پریمیم بنے گا اور کیا اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس پالیسی کا جو سم ایشورڈ ہے وہ 25 لاکھ روپے ہے۔ اردو میں اس کو ہم زر بیمہ کہتے ہیں، یعنی وہ رقم جو فوری طور پر اسٹیٹ لائف بیمے کے طور پر اس شخص کی زندگی پر ایشو کرتی ہے جو یہ پالیسی خریدتا ہے۔ اب اس پالیسی کی جو قسط ہے سال کی، جو بیسک پریمیم ہے، بیسک پریمیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا رائڈر یا ایکسٹرا بینیفٹ کے علاوہ اگر آپ یہ پالیسی لینا چاہیں تو 1,25,625 روپے اگر آپ سال میں ادا کرتے ہیں تو یہ 25 لاکھ سم ایشورڈ کی پالیسی ایشو ہو جائے گی۔ یعنی جو رقم 1,25,625 کے حساب سے ہمارے پاس آئے گی 20 سالوں میں، یعنی 25,12,500 روپے، لیکن اسٹیٹ لائف پہلے دن سے ہی یہ کوریج آپ کو ایشو کرے گی، یعنی خدا نہ خواستہ اگر پالیسی لینے کے فوراً بعد ہی، یعنی پالیسی ایشو ہونے میں 3 سے 4 دن کا وقت درکار ہوتا ہے، جیسے ہی پالیسی نمبر ایشو ہوتا ہے اور خدا نخواستہ ہمارا جو بیمہ دار اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پہلے سال ہی اس کی جو کوریج ہے وہ 26,07,500 روپے کی ہوگی، کیونکہ پریمیم دینے کے بعد جو اسٹیٹ لائف گارنٹی ایشو کرتی ہے، یہ جو کوریج دیتی ہے، پروٹیکشن فار فیملی جو ہوتا ہے، وہ نارمل ڈیتھ پہ جو ہے وہ 25 لاکھ پلس بونسز کا ہے، یعنی پہلی قسط دینے کے بعد ہی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو 25 لاکھ اور بونسز اس کی فیملی کو ملیں گے۔ اور اس پالیسی کے اندر میں نے ایک رائڈر بھی ایڈ کیا ہے۔ اس رائڈر کے ساتھ جس کا نام ADB ہے، یعنی ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ، اس کا جو پریمیم ہے وہ 1,28,725 بنے گا، یعنی صرف 3,125 زیادہ دے کر، اضافی پریمیم دے کر ہم جو ہے وہ کوریج کو ڈبل کر دیں گے، یعنی طبعی موت کی صورت میں 25 لاکھ اور حادثاتی موت کی صورت میں 50 لاکھ کا انشورنس ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ آپ اس 1,28,750 کو ہاف ایئرلی، کوارٹرلی اور منتھلی بیسس پہ بھی پریمیم پے کر سکتے ہیں، یعنی ماہانہ اس پالیسی کا 40 سال کی اگر کسی کی عمر ہے تو 11,588 اس کا پریمیم بنتا ہے، یعنی 11,588 دے کر وہ پہلے دن سے ہی اپنی 25 لاکھ پلس بونسز کی انشورنس پالیسی خرید سکتا ہے، اور یہ رقم اس کو ماہانہ اسٹیٹ لائف میں جمع کرانی ہوگی۔ اب جمع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے کسٹمر سے پوسٹ ڈیٹڈ پریمیم کے چیکس جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور ہر ماہ اس چیک کو ڈپازٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کوارٹرلی پریمیم پہ پالیسی لیتا ہے تو ہم اس سے 4 چیک لے لیتے ہیں اور ہر 3 مہینے کے بعد وہ چیک جو ہے وہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی پریمیم ادا کرنا چاہیں تو جیز کیش کے تھرو یا بینک الفلاح کی جو کنونشنل برانچز ہیں وہاں پر بھی پریمیم ادا ہو سکتا ہے، یا اسٹیٹ لائف کی ویب سائٹ پہ پریمیم پے ہو سکتا ہے، یا اسٹیٹ لائف کے جو کاؤنٹرز ہیں وہاں پر بھی پریمیم کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 1,28,750 اگر کوئی پے کرتا ہے تو یہ پالیسی اس کو مل سکتی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کوریج جو ہے وہ پہلے ہی سال سے، پہلے دن سے جو ہے وہ 26,07,500 کی ہوگی۔ اس پالیسی کی جو میچورٹی ہے وہ 20 سال کی ہے۔ میچورٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پالیسی اپنے اختتام پر ہوگی، 20 سال مکمل ہو جائیں گے، تو 20 سال میں 20 بونسز اور پالیسی کا جو سم ایشورڈ ہے یعنی زر بیمہ ہے 25 لاکھ روپے، وہ ہم میچورٹی پہ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو ادا کریں گے۔ یہ جو میچورٹی ہے یہ ٹیکس فری ہے، چاہے آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، آپ پہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگے گا، کیونکہ لائف انشورنس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیکس ایگزمپٹڈ قرار دیا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا اس پر ٹیکس جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی میچورٹی کیا ہے؟ اس کی میچورٹی جاننے کے لیے ہم ایک تو آپ کو فگر وہ بتاتے ہیں کہ جو ہم ایک ایکسپیکٹڈ گروتھ ہے، یعنی ایک متوقع پیداوار کے ہم سمجھتے ہیں کہ 20 سالوں میں اتنی رقم آپ کو ملے گی، اور ایک رقم ہم آپ کو وہ بتا سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس نے اپنے بونسز ادا کیے ہیں پچھلے سال، اس حساب سے اگر ہم ایک فرض کریں تو اس کی کیا میچورٹی بنتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو 31 دسمبر 2023 کا جو اسٹیٹ لائف کا آخری بونس اناؤنس ہوا ہے اس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی رقم آپ کو ملے گی۔ اگر ہم فرض کریں کہ جو 2023 کا بونس اسٹیٹ لائف انشورنس نے اپنے بیمہ داروں کو دیا تھا، فرض کریں کہ اس میں 20 سالوں تک کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو بونس پر ایئر ہم نے ان بیمہ داروں کو جن کی پالیسی کو 1 سے 5 سال کا عرصہ ہوا تھا، ہم نے 1,07,500 کا بونس ان کی پالیسی میں جمع کیا ہے۔ اس طرح سے وہ افراد جن کی پالیسی چھٹے سال میں داخل ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے اپنا چھٹا پریمیم ادا کیا تھا، ان کو ہم نے 1 سال کا جو بونس ان کی پالیسی میں ڈپازٹ کیا ہے وہ 2,40,000 ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی پالیسی کو 11 سال ہو گئے تھے تو جو بونس ہم نے اس کی پالیسی میں جمع کیا ہے
وہ 4,15,000 रुपये ہے، اور جن پالیسی کو 17 یا اس سے زائد سال ہو گئے تھے ان کو ہم نے 5,42,500 روپے کا بونس جو ہے ان کی پالیسی میں جمع کیا۔ تو اگر ہم ان بونسز کو یہ فرض کریں کہ اضافہ نہیں ہوتا اور ان بونسز کو جمع کر لیں تو یہ 63,97,500 کے صرف بونسز بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف گزشتہ کئی سالوں سے ایک لائلٹی بونس جو ہے وہ اپنے بیمہ داروں کو دے رہا ہے، اس کو اگر ہم جمع کریں اور سم ایشورڈ کو جمع کریں، یعنی تمام بونسز 63,97,500 کے لائلٹی بونس کو جمع کریں اور جو پالیسی کا سم ایشورڈ ہے 25 لاکھ، اس کو جمع کریں تو 93,97,500 کی یہ میچورٹی بنتی ہے کرنٹ ریٹ سے۔ یعنی اگر ہم فرض کریں کہ 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا تو یہ رقم بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر سال اسٹیٹ لائف کے بونس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی کی جو میچورٹی ہے 20 سال کے بعد تقریباً 4 سے 4.5 گنا کے درمیان کوئی رقم ہوگی، یعنی 1 کروڑ سے لے کر 1,12,50,000 کے قریب کا کوئی اماؤنٹ ہوگا جو آپ کو ملے گا، کیونکہ اسٹیٹ لائف آپ کو انٹرسٹ کی طرح کوئی فکس رقم آپ کو نہیں دیتا کہ اتنی رقم آپ کو دی جائے گی یا اتنا انٹرسٹ دیا جائے گا، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم کیلکولیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اسٹیٹ لائف اپنے پالیسی ہولڈرز کو بونس دیتا ہے لہذا بونس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گزشتہ سالوں میں اسٹیٹ لائف کے بونسز کو گراف کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، لہذا اس کی جو میچورٹی ہے یعنی 25 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ جو آپ پے کریں گے تقریباً آپ کو 1 کروڑ سے لے کے 1,12,50,000 روپے کی رقم آپ کو میچورٹی پہ ملے گی۔ اور اگر اس کے اندر کوئی مزید بونسز اناؤنس ہوتے ہیں یا کوئی اسپیشل بونسز اناؤنس ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس پالیسی میں شامل ہو جائیں گے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ 2023 کے اندر اسٹیٹ لائف نے جو بونس اناؤنس کیا وہ 11,970 کروڑ کا بونس جو ہے وہ اپنے بیمہ داروں کو اناؤنس کیا۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل بونس دیا جس کا نام ہے خوشحالی بونس، یہ صرف ان افراد کو ملا جن کی پالیسی 2023 میں ایکٹیو تھی اور وہ 2023 میں ہمارے پالیسی ہولڈرز تھے۔ تو اسٹیٹ لائف جو ہے وہ مختلف اوقات میں جیسے بھی اسٹیٹ لائف کے پاس سرپلس انکم آتی ہے تو اسٹیٹ لائف مختلف حوالوں سے اپنے پالیسی ہولڈرز کی اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ لائف ایک کارپوریشن ہے اور ہم 97.5% بونس جو ہمارے پاس نیٹ انکم آتی ہے وہ اپنے پالیسی ہولڈرز کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور 2.5% جو ہے وہ ہم پروفٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ شیئر کراتے ہیں۔ تو جو بھی بونس آئے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ اسٹیٹ لائف کی جو گروتھ ہے وہ 23% ہے، اور یہ فگر آپ کے سامنے ہے کہ 5 سالوں کے اندر کس طرح سے اسٹیٹ لائف نے جو ہے وہ بونس دیا ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سال کے سال 2019 میں 20 میں 21 میں 22 میں اور 23 میں مسلسل جو ہے وہ بونس کے اندر اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ میچورٹی اس کی جو ہے وہ 1 کروڑ سے لے کے 1,12,50,000 کے درمیان ہوگی۔ اس میں ایک کالم سرنڈر ویلیو کا بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ اگر پالیسی اپنی مدت مکمل نہیں کر پاتی اور 20 سال سے پہلے ہی اگر آپ اس پالیسی کو ختم کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سرنڈر۔ تقریباً 4 سال میں یہ پالیسی جو ہے وہ بریک ایون پہ آئے گی، یعنی نو پروفٹ نو لاس پہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو تقریباً وہ رقم واپس مل جائے گی جو آپ نے جمع کرائی ہوگی۔ اور 4 سال کے بعد یہ پالیسی ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بینک میں کوئی رقم آپ جمع کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ منافع کے ساتھ اس پالیسی کو ختم بھی کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پالیسی پہ لون لینا چاہیں تو آخری والے کالم کے اندر وہ لون کا ایک اپروکسیمیٹلی اماؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنی رقم آپ کو جو ہے وہ لون کی مد میں ملے گی۔
ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارے بونسز تبدیل ہوں گے تو سرنڈر ویلیو اور لون ویلیو کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. یعنی بالفرض اگر 11 سال میں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ 11 سال میں ختم کراتے ہیں تو تقریباً آپ کو 22 لاکھ روپے جو ہے وہ پالیسی کی جو ہے وہ کیش ویلیو بنے گی اور آپ کو مل جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایک خاص مدت کے لیے رقم چاہیے تو ظاہر ہے کیونکہ اب آپ کے بونسز کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پالیسی میں 9 سال باقی ہیں تو اسٹیٹ لائف میں بھی آپ جب کسٹمر ہمارے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہاں کے جو پی ایچ ایس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ بھی یہی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ پالیسی کو چلا لیں اور اگر آپ کو فوری ضرورت ہے تو آپ پالیسی پہ لون لے لیں. تو 22 لاکھ روپے اس پالیسی کی کیش ویلیو بن رہی ہوگی اور 17,63,080 روپے آپ کو جو ہے وہ اس پالیسی پہ لون بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو اس طرح سے اس پالیسی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوران پالیسی بھی کسی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں بھی یہ پالیسی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. کسی ضرورت کے پیش نظر آپ اس پالیسی کو بیچ میں بھی جو ہے وہ اس پالیسی کو کیش کروا کے اور ایک منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس پالیسی کا جو سم ایشورڈ ہے اور جتنے بھی بونسز ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے. جس طرح کہ پاکستان میں جو کرنسی نوٹ ہے اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنی ویلیوبل چیز بن جاتا ہے کہ اگر حکومت اس پہ لکھتی ہے کہ 5,000 تو ہم اس کو 5,000 قبول کرتے ہیں، اور حکومت اس پہ لکھتی ہے 1,000 تو ہم 1,000 قبول کرتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی شیورٹی ہے کہ اسٹیٹ لائف کو 52 ایئرز پاکستان میں کام کرتے ہو گئے ہیں اور جو پالیسی کا سم ایشورڈ ہے اور بونسز ہیں ان کی گارنٹی جو ہے وہ حکومت پاکستان لے رہی ہے. تو یہ کچھ اور بینیفٹس ہیں انڈومنٹ پالیسی کے لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ سرجیکل بینیفٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 سال کے بعد 2.5 لاکھ روپے اور 10 سال کے بعد 5 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ اسٹیٹ لائف اپنے بیمہ دار کو آفر کرتی ہے اگر اس کو جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن، لیور ٹرانسپلانٹیشن، بائی پاس، بون میرو یا اس قسم کی بڑی بیماریوں میں خدا نخواستہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو لون جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے بغیر کسی انٹرسٹ کے. تو اس طرح سے یہ پالیسی مختلف آپ کو جو ہے وہ فوائد دے سکتی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. تو اگر آپ پالیسی کی معلومات چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. مجھے اگر آپ اپنا نام، اپنی ایج اور اپنی سالانہ کتنی بچت آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چائلڈ ایجوکیشن پلان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اگر آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں گے تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا اور آپ کے لیے جو اسپیشل قسم کا جو پلان آپ کے مطابق بنے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. کسی بھی سوال کی صورت میں میرے موبائل نمبر 03212423 پہ آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس مختلف پلان ہیں، شارٹ ٹرم پالیسیز بھی ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز بھی ہیں، ہول لائف انشورنس بھی ہیں، جیون ساتھی پلان بھی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سیونگ پہ، آپ کی انویسٹمنٹ پہ کہ آپ کتنا جو ہے وہ بچت کر سکتے ہیں. یہ جو پلان تھا یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ماہانہ بنیاد پہ لے سکتے ہیں. اگر آپ سال کا 25,000 روپے سال کی بھی سیونگ کر سکتے ہیں تو آپ 5 لاکھ روپے کی انشورنس لے سکتے ہیں. اگر آپ سال میں 50,000 روپے کی بچت کر سکتے ہیں تو 10 لاکھ سم ایشورڈ کی پالیسی لے سکتے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی 5 لاکھ روپے سال کی بچت کر سکتا ہے تو وہ 1 کروڑ روپے کی پالیسی لے سکتا ہے. تو جتنا رقم بہتر ہوگی اسی حساب سے جو ہے وہ پالیسی کا سم ایشورڈ اور بونسز جو ہے وہ ملیں گے. بہت شکریہ.